أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 410 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، والذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، آپ انہوں نے عمل کیا، صالحات، نیک، سندخلہم، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں کہ تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ رہیں گے وہاں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، قول قرار۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری بات، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور تیسری بات، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دیکھو ارد گرد، دیکھو اپنے، نظریں دوڑاؤ، کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم زندگی بسر کر رہے ہیں، مشرک ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سانپ کی پوجا کر رہے ہیں، زہریلے سانپ کی پوجا کر رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، پہاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، زمین کی پوجا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ادنا ادنا چیزوں کی، بندر کی پوجا کر رہے ہیں، جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا کی ہم کو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں قسم کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، لیکن ان تمام نعمتوں کے سامنے سب سے پہلے اس بات کا احساس پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اسلام کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت عطا کی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان دیا، ایمان کی دولت مل گئی، پھر شکر ادا کرو کہ نور علی نور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی دولت عطا کی، نیک اعمال کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، توکل کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، استقامت کی، قربانی دینے کی، جہاد کرنے کی، عمرہ کرنے کی، فلاں کی، تلاوت قرآن کرنے کی، تسبیح کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی اللہ نے توفیق دی۔ نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال، یہ وہ 2 نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے بندے کو کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے مالک، آپ نے ہم کو دولت عطا کی، یہ ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر یہ ایمان کی دولت نہ دیتے آپ تو ہم کہاں ہوتے؟ کسی مندر میں گھنٹی بجانے والے ہوتے، کسی مورتی کی پوجا کرتے ہوئے دکھائی دیتے، ہمارا شمار مشرکین میں ہوتا۔ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کا سایہ ہم پر کیا، ہم کو بچا لیا اپنے کفر سے اور شرک سے، اور ہم کو نیک ایمان کی دولت عطا کی۔ اور اس ایمان کے بعد آپ نے ہم کو نماز پڑھتا ہوا
سجدہ کرتا ہوا، رکوع کرتا ہوا، قیام کرتا ہوا، تسبیح کرتا ہوا. اللہ اکبر، بہت بڑی دولت ہے. اسی ان دو نعمتوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال انہوں نے کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس نے سلوک کیا، ذکر و اذکار کیے، عمرہ کیا، حج کیا، فلاں کیا، نیک اعمال کیے. جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، ایسے پارکوں میں، ایسے باغات میں، پھلوں والے باغات، درختوں، پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں والے باغات میں داخل کریں گے. اور ایسے باغات کی تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات نہیں کہ جہاں جانے کے بعد پانی کی ضرورت پڑے، آدمی پیاسا ہو جائے اور پھر ایک بوتل پانی لانے کے لیے بہت دور جائے پھر لے کر آئے. نہیں، ایسے باغات میں ہم داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے پیارے دودھ کی نہریں، کبھی وہ دودھ کبھی پھٹے نہیں، پھٹے نہیں، اور ایسی شہد کی نہریں کہ بالکل صاف و شفاف شہد، اور ایسی شراب کی نہریں جن کے پینے سے آدمی کے دماغ میں کسی بھی قسم کی بے عقلی نہیں آتی، اور ایسا صاف و شفاف پانی، فلٹرڈ پانی، بہترین پانی، اس کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے، اتنا صاف پانی ہے. اس کی نہریں ملے گی، باٹل میں نہیں دیا جائے گا، گلاس میں نہیں دیا جائے گا، پیو جتنا پی سکتے ہو پیو. نہریں دیتے ہیں ہم کو، ہماری سخاوت بھی تو دیکھو. اللہ اکبر، اللہ کی سخاوت کو دیکھو، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کریں گے ہم کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن باغات کے نیچے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس جنت میں جانے کے بعد یہ کہہ دیا جاؤ 1 سال موج مستی کر لو، 6 مہینے کے لیے ہم تم کو دیتے ہیں، 2 سال کے لیے دیتے ہیں، یا 10 سال کے دیتے ہیں، یا 100 سال کے لیے دیتے ہیں. نہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. صرف جانے کی ڈیٹ رہے گی مگر نکلنے کی کوئی ڈیٹ نہیں رہے گی. ایکسپائر ڈیٹ ہرگز نہیں رہے گی. ہزاروں 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 برس جی رہے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا. اس کی مدت انتہا نہیں ہے، اس کی مدت ابتدا خالدین فیہا وعد اللہ حقا. اور یہ خوشخبری سنو تو یہ مت سمجھو کہ یہ وعدہ کسی انسان کا ہے جو کمزور ہے، جو اپنے وعدے سے مکر جائے گا. یہ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے. اور یہ بات بتاؤ، ومن اصدق من اللہ قیلا، قول و قرار میں اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ سچی بات میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کو مکے کے دشمن بھی صادق الامین کہا کرتے. یہ آیت اٹھاتی ہے ہم کو، جوش دلاتی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، ہمیں جھنجھوڑا جائے گا، ہمیں اپنے دین کو چھوڑنے پر ہو سکتا ہے کہ مجبور کیا جائے گا، لیکن ان تمام مجبوریوں کو سہ لیں گے. لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا میں، اس ارض میں، اس زمین میں، اس ملک میں اپنے ایمان کے ساتھ رہیں گے، اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ رہیں گے. جتنی طاقت، جب تک طاقت رہے گی ہم اپنے اس دین پر قائم رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ سے نہیں روک سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے. اللہ ہماری مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله